دعائے مغفرت و بخشش کی اس تقریب میں آپ اور میں یہاں حاضر ہیں۔ پروردگار عالم استاد محترم کے درجات بلند فرمائے، بال بال مغفرت و بخشش فرمائے۔ یہ دنیا فانی ہے جس میں آپ اور میں آئے ہیں۔ زندگی کی گاڑی وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور ہر ایک نے اپنی مقررہ زندگی کے اس اسٹیشن پر، ٹرمینل پر بالآخر آپ نے اور میں نے اترنا ہے۔ انسان کمزور ہے، اور کمزور انسان کی کمزوری کا اس رب رحمان نے علاج فرمایا ہے، کیونکہ وہ خود خالق ہے، مالک ہے۔ اس کا خود فرمان ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ میں کسی کی طاقت اور اس کی قوت سے زیادہ اس پر میں بوجھ نہیں لاتا۔ تو جب انسان کمزور ہے، اور کمزور انسان کی کمزوری کا مداوع بھی اس رب رحمان نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے آپ کو مجھے عطا فرمایا ہے۔ یہ زندگی جس میں آپ اور میں جی رہے ہیں، یہ کمزور انسان کی کمزوری کے مداوع کے لیے، علاج کے لیے اللہ نے اور اس کے رسول نے ایک نظام عطا فرمایا ہے، جس کو نظام استغفار کہتے ہیں اور نظام توبہ کہتے ہیں۔ معافی کا نظام استغفار اور توبہ کی صورت میں عطا فرمایا ہے۔ استغفار کا معنی ہے معافی مانگنا، توبہ کا معنی ہے کہ جس عمل اور جس گناہ کے متعلق وہ معافی مانگ رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دینا۔ حضور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اپنے ایک خطبہ نہج البلاغہ کے ایک بلیغ خطبہ میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ استغفار کا تعلق وہ ہے پاسٹ ماضی کے ساتھ، کہ جو گزر گیا ہے اس پر ہے معافی، پشیمانی، اور اس پر ہے استغفار کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں کہ جو میرے سے ہوا ہے، عمدن ہوا ہے تو تب بھی، اور سہون بھول کے ہوا ہے تب بھی، میں کمزور ہوں، یا اللہ میرے جان بوجھ کر جو میں نے اپنے ارادے سے قصدن ارادتن گناہ کیے ان سے بھی معافی مانگتا ہوں، اور جو میرے سے بھول کر گناہ ہوئے ان پر بھی میں یا اللہ تیری بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ معافی کی تلافی کی دو صورتیں ہیں۔ ایک معافی کی صورت اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں، کہ انسان سے جو اللہ تعالیٰ کے حق میں غلطی ہوئی اس کے بارے میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اور جو اس کی زندگی میں گناہ ہوئے اللہ کے حق میں، عبادات کے معاملات میں، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے، اور پھر اپنی ہر نماز کے ساتھ جو اس کی زندگی میں جو قضا ہو گئی نمازیں ان کی قضا کرے، اور آئندہ کے لیے نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ فرمایا کہ استغفار کا تعلق ماضی سے ہے، پاسٹ گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ ہے، توبہ کا تعلق فیوچر مستقبل کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ وہ توبہ کیا ہے؟ فرمایا توبہ یہ ہے کہ اس پر ہے ندامت، اور آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنا کہ یا اللہ میں یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ، یہ غلطی، یہ غلطی، یہ خطا، یہ خطا، یہ لغزش اللہ کے حق میں، بندے کے حق میں میرے سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، کہ یا اللہ میں تیرے حق میں ہونے والی غلطیوں کے بارے میں بھی تیرے سے معافی مانگتا ہوں، اور جس مخلوق کے، جس بندے کے حق میں میرے سے غلطی ہوئی ہے میں اس کے دروازے پر گیا کھڑا ہوں، اس سے بھی معافی مانگتا ہوں، اس سے بھی کیا ہے؟ معافی مانگتا ہوں۔ فرمایا کہ یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے استغفار اور ایک ہے توبہ۔ فرمایا یہ استغفار اور یہ جو توبہ ہے، اگر لاجیکل ہے ان دو چیزوں کی
اگر حکمت پر سبب پر اگر غور اور فکر کیا جائے تو ایک خوبصورت بات آپ کی خدمت میں، کیونکہ یہ دور ٹیکنالوجی انفارمیشن کا دور ہے، اور وہ اب دور نہیں رہا کہ پرانی ایسی باتیں کہ جس کا عقل کے ساتھ، فکر کے ساتھ، شعور اور آگہی کے ساتھ اور علم اور فہم کے ساتھ تعلق نہ ہو، وہ کسی پیٹی باتیں. یہ دور نہیں، یہ دور علم اور دانش کا دور ہے. تو لہذا یہ جو ٹیکنالوجی انفارمیشن کی جو ٹیکنالوجی ہے، اس کے ذریعے سے، مثال کے ذریعے سے مسئلے کو سمجھنا اور سمجھانا آسان ہے. یہ آپ نے موبائل دیکھا ہے، یہ کمپیوٹر ہے. اس کی دو صورتیں، ایک اس کی ظاہری صورت ہے اور ایک اس کی باطنی صورت. جو اس کی ظاہری صورت ہے اس کو ہارڈ ویئر کہتے ہیں. یہ جو موبائل ہے، اس کے اندر سائنسدانوں نے اور ٹیکنالوجسٹ کے ماہرین نے اس کے اندر ایک سافٹ ویئر جو ہے، اس کا اندر باطنی ایک سسٹم ہے سافٹ ویئر کا. لامالا اگر موبائل ہو لیکن اس کے اندر جو سسٹم ہے ہمارے ساتھ، اگر وہ نہ ہو تو پھر وہ ایک پرزہ ہے، وہ ایک کھلونا تو ہو سکتا ہے لیکن کسی کام کا. اسی طرح انسان کا ایک ظاہری سٹرکچر سسٹم ہے، اس کو آپ ہارڈ ویئر کہہ سکتے ہیں. یہ جو باڈی ہے جسم کی، اور یہ جو ہارڈ ویئر کاپی ہے انسان کے جسمانی ساخت کی، اس کے اندر بھی ایک اللہ رب العالمین نے ایک سسٹم، ایک میکینزم اور ایک سسٹم جو ہے وہ بھی ایک سافٹ ویئر کی صورت میں اس کے اندر اللہ رب العزت نے جاری فرمایا ہے. سبحان اللہ. فرمایا جس طرح اس ہارڈ ویئر اس موبائل کے اندر جو ہے، سافٹ ویئر، کیونکہ میرے دوست بیٹھے ہیں تو وہ بڑا مہنگا موبائل رکھتے ہیں، تو ہمارا کیا ہے، تو دیکھنا یہ ہارڈ ویئر ہے، اس کے اندر جو سسٹم ہے وہ کیا ہے، سافٹ ویئر ہے. اسی طرح انسان کا یہ جسم، یہ ایک کمپیوٹر ہے اور اس کے اندر بھی ایک سافٹ ویئر ہے. سبحان اللہ. اب وقت تھوڑا ہے تاکہ میں آپ کو فلسفہ موت و حیات بھی سمجھا سکوں گا اور بات بھی کوئی بتا سکوں گا. کوئی پیغام میرے نام پہلے ہوگا، پھر آپ کے لیے بھی کوئی بات آپ سمجھنا چاہیں گے تو آپ کے لیے بھی بات شیئر ہو جائے گی. سبحان اللہ. تو لہذا اس ہارڈ ویئر میں سافٹ ویئر اللہ رب العزت نے 4 قسم کے اس کے اندر انسان کے اس سسٹم میں بھی ان کو اپلائی کر دیا ہے. ایک ہے عقل. کیا ہے؟ عقل. اور عقل جس جگہ پہ رہتی ہے اس کو مادی زبان میں، سائنسی زبان میں برین اور دماغ کہتے ہیں. دوسری چیز جو ہے عقل کے بعد جو ہے وہ ہے نفس، جو خواہشات کا مجموعہ ہے. اچھی خواہشیں بھی جنم لیتی ہیں انسان میں اور بری خواہشیں بھی. اور خواہشات کا مرکز جو ہے وہ انسانی نفس ہے. تیسری چیز جو ہے وہ ہے قلب. وہ کیا ہے؟ قلب، جسے دل کہتے ہیں. اور وہ جو قلب ہے جس کا مادی زبان میں، ظاہری زبان میں اس کا جو مرکز ہے قلب کا، اسے قرآن نے مضغہ کہا ہے، جسے گوشت کا لوتھڑا کہتے ہیں. سبحان اللہ. اسی کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر یہ قلب، یہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر یہ صحیح ہو تو وہ پھر انسان صحیح ہے. اگر اس میں فساد اور خرابی آ جائے تو پھر انسان جو ہے وہ کیا ہے. بظاہر دل کا جو ورک ہے وہ خون سپلائی کرنا ہے، پمپ کرنا ہے پریشر کے ذریعے سے خون پورے جسم کے اندر. وہ کون کرتا ہے؟ قلب کرتا ہے، دل کرتا ہے. لہذا اس کی ایک تعبیر مادی ہے اور ایک تعبیر اس کی باطنی اور روحانی. سبحان اللہ. لہذا چوتھی چیز اس ہارڈ کاپی کے اندر، اس انسانی جسم کے اندر وہ روح ہے. وہ کیا ہے؟ روح، جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ روح بامر ربی. اب یہاں بات بڑی لائق توجہ ہے، جو ایک نغمہ ہے ریسرچ کا اور ایک تحقیق کا، دلچسپی کا بھی ہے اور پھر سمجھنے کا بھی ہے. سبحان اللہ. ایک ہے عقل، دوسری چیز ہے نفس. عقل اور نفس یہ کافر میں بھی موجود ہے، مشرک میں بھی موجود ہے، یہودی میں بھی موجود ہے. یہ کامن چیز ہے. وہ مشرق کے لوگ ہوں یا مغرب کے لوگ ہوں، وہ مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں اسلام کو،
تو یہ دونوں چیزیں مشترک ہیں، کافر میں، مشرک میں، مومن میں، غیر مومن میں، منافق میں، کافر میں، اس میں عقل بھی موجود ہے اور اس میں نفس بھی موجود ہے۔ تیسری چیز ہے قلب، اور قلب جو ہے تیسری چیز، وہ جو قلب ہے، ویسے تو دل ہر جگہ ہر کا ہے، لیکن جس دل کی میں بات کر رہا ہوں، فرمایا وہ جو دل ہے اس کی زندگی جو ہے وہ محبت سے ہے، سبحان اللہ اور جو روح ہے فرمایا اس کی جو غذا ہے وہ عشق ہے۔ سبحان اللہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قلب اور دل جو ہے یہ کوٹھا ہے اس مالا اعلیٰ کے انوار کا اور اس کی تجلیات۔ کیا بات سبحان اللہ فرمایا یہی وجہ ہے کہ انسان غلطی کرتا ہے نا، گناہ جب کرتا ہے تو گناہ کرتے ہوئے کبھی کبھی وہ تنہائی میں ہو تو انسان کے اندر سے ایک کچوکا ایک آواز آتی ہے کہ یار یہ بات، لہذا اسی کو ضمیر کہتے ہیں، اسی کو ظرف کہتے ہیں، اسی کو یہ جو ظرف اور ضمیر ہے یہ انسان کا جج ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی غلطی ہو جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس غلطی اور اس خطا یا اس گناہ کے بارے میں مولویوں سے، علماء سے، مفتیوں سے، مدارس سے، پڑھے لکھے لوگوں کی طرف فتویٰ رجوع لینے کی بجائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب غلطی اور خطا ہو جائے تو پھر لوگوں سے نہ پوچھ کہ یہ غلطی ہے یا نہیں، فرمایا وَاسْتَفْتِ قَلْبِكَ وَاسْتَفْتِ لِنَفْسِكَ، فرمایا کہ پھر جج اپنے آپ کو بنا اور اپنے آپ سے پوچھ کہ مجھے صبح کی نماز پڑھنی چاہیے تھی کہ نہیں پڑھنی چاہیے تھی، مجھے اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں، مجھے قرآن پڑھنا چاہیے تھا کہ نہیں، مجھے اپنی نسل کو، اپنے بچوں کو اور اپنی زندگی کے اندر مجھے کوئی نیکی کا، خیر کا، بھلائی کا کام کرنا چاہیے تھا کہ نہیں۔ فرمایا یہ پھر کسی اور سے نہ پوچھ، خلوت اور تنہائی میں اپنے آپ سے سوال کر۔ تو فرمایا کہ یہ چار چیزیں ہیں، ایک ہے عقل، جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ عقل جو ہے، عقل ہے تو کامن چیز ہر ایک میں موجود ہے۔ فرمایا کہ کچھ لوگوں نے اس عقل کو مادی اور برین اور دماغ کہا، فرمایا یہ عقل جو ہے اصل میں یہ نشو و نما جو پاتی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے پروان چڑھتی ہے اور اللہ کے رسول کے رب سے، اب بات سمجھ میں آئیے، رسول اللہ سے اور رسول اللہ کے رب سے۔ فرمایا ایک ہے اللہ اور ایک ہے رسول اللہ کا اللہ۔ فرمایا بس یہ ایک خاص ایک لوجیکلی ایک بات ہے، یہ دنیا میں پیغام جو ہے، فرمایا کہ رب کو تو ہر ایک مانتا ہے، کافر بھی مانتا ہے، مشرک بھی مانتا ہے۔ فرمایا مسلمان کا رب ماننے کا فرق کیا ہے؟ فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون، قسم ہے میرے حبیب تیرے رب ہونے کی کہ میں رب تو ہر ایک کا ہوں پر تیرا رب ہوں، اور تیرے رب ہونے کی مجھے قسم ہے۔ تو لہٰذا فرمایا رب کو مانا لیکن رسول اللہ کے واسطے اور رسول اللہ کے ذریعے سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے۔ اس لیے مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ میں اس لیے تجھے اپنا رب مانتا ہوں کہ تو میرے سجدوں کا مستحق ہے، سبحان اللہ یا اللہ کہ تو میرا رب ہے، میں کسی جنت دوزخ یا کسی اور چیز کے لیے نہیں، فقط اس بنیاد پر کہ تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے، تو میرا رازق ہے، تو حی قیوم ہے، تو میرا رب ہے اور تو میرے سجدوں کا تو ہی سزاوار ہے۔ فرمایا ایک تعلق جو ہے یہ جو پھر ساتھ ہی وہ جو حضرت عمر نے بھی کہا اور جناب علی المرتضیٰ نے بھی کہا کہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے جناب عمر حجر اسود کو کہہ رہے ہیں کہ اے حجر اسود تو پتھر ہے، تو نفع اور نقصان نہیں دیتا۔ تو جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کھڑے ہو گئے، جناب عمر کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ عمر ذرا بات کو اور آسان کر، کہے کہ اے حجر اسود تو پتھر ہے، میں جانتا ہوں کہ تو خود بخود اثر نہیں دیتا، جانتے ہو کہ یہی جو حجر اسود ہے کل قیامت کے دن اس کی سفارش بھی ہوگی، شفاعت بھی ہوگی، یہ اپنا بوسہ لینے والے اور اپنا جنہوں نے حج و عمرہ کے درمیان اس کا سلام کیا ہوگا، استلام کیا ہوگا، اور جنہوں نے لب لگائے ہوں گے، ہاتھ لگائے ہوں گے اور دور سے سلام کیا ہوگا، یہ ان کی سفارش اور شفاعت کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہے تو پتھر لیکن
اس پتھر کا فائدہ ذاتی نہیں ہے، بات نہیں. اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے. اس لیے پھر عمر نے کہا کہ اے پتھر کہ تو ہے تو پتھر میں جانتا ہوں، لیکن میرے لب جو لگے ہیں یہ لب اس وجہ سے نہیں لگے کہ تو پتھر ہے، اس لیے لگے ہیں کہ یہاں لب مصطفیٰ لگے، یہاں لب رسول لگے، اللہ اکبر. یہاں لب رسول لگے. یا رسول اللہ. تو لہٰذا حیدری. دین کی فارم وٹ از دین؟ دین کیا ہے؟ فرمایا دین دو چیزوں کا نام ہے، اللہ کے حکم کا نام ہے، فرمایا رسول اللہ کی اتباع اور غلامی کا نام دین ہے. فرمایا کہ اگر اللہ سے اس کے رسول کو جدا کر دیں گے اور رسول اللہ سے اللہ کو جدا کر دیں گے تو فرمایا دین مکمل نہیں ہوگا. فرمایا یہ دور لڑائیوں کا نہیں ہے، جھگڑوں کا نہیں ہے. فرمایا اللہ کو مانو تو اس طرح مانو جس طرح رسول اللہ نے مانا ہے. فرمایا رسول اللہ کو مانو اس طرح کہ اللہ نے کہا ہے. فرمایا کہ جب اللہ کی بات ہو تو بائی ریفرنس رسول اللہ کے حوالے سے بات ہو، اور جب رسول اللہ کی بات ہو تو اس کے حکم کے حوالے سے بات ہو. فرمایا کہ دین دو چیزوں کا نام ہے، ایک ہے اللہ کا حکم اور دوسرا اس کے رسول کی اتباع. فرمایا کہ پھر کیا ہے؟ فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ جناب علی فرماتے ہیں، فرمایا کہ بندے کو اس مخمصے میں اور اس اضطراب میں نہیں پڑنا چاہیے. فرمایا جس بندے کو اللہ چار چیزوں کی توفیق عطا فرمائے، فرمایا یہ قرآن کا حکم ہے اور یہ ہمارے آقا کریم کی سنت ہے کہ جس بندے مومن کو چار چیزوں کی توفیق ملی، فرمایا اب یہ چار چیزیں یہ آٹومیٹک نظام ہے کہ جو آدمی ان چار چیزوں پہ عمل کرتا ہے اس کو پھر یہ چار چیزیں مل جاتی ہیں. فرمایا یہ نہیں ہے کہ چار چیزیں کرو تو پھر کر کے انتظار کرو کہ یہ چار چیزیں ہوئی کہ نہ ہوئی. فرمایا نہیں، یہ خود کار نظام ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ خود کار نظام ہے. فرمایا کہ تم یہ کام کرو گے تو یہ ہوگا. تمہارے ذہن میں یہ بات آتی ہے مادی میٹیریلسٹ کو کہ دکان کھولوں گا تو نفع ہوگا، کاشتکاری کروں گا تو فصل ہوگا. فرمایا کہ پس یہ خود کار نظام ہے. فرمایا اسی طرح یہ بھی خود کار نظام ہے، آٹومیٹک نظام ہے. فرمایا بٹن آن کر دو ان چار چیزوں کا، اور چار چیزوں کا جب بٹن آن ہو گیا تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ اب تیرے پاس نہیں ہے، نتیجہ اس کے پاس ہے. فرمایا ایک چیز ہے الدعا. مولا علی فرماتے ہیں کہ ایک چیز کیا ہے؟ الدعا. فرمایا بندہ مومن کا کام ہے گڑ گڑانا اور مانگنا. فرمایا کہ اب وہ اس جھنجھٹ میں نہ پڑے کہ دعا قبول ہوئی کہ نہ ہوئی. مانگنے والے کا، محتاج کا کام ہے مانگنا، سائل کا کام ہے سوال کرنا، منگتے کا کام ہے صدا لگانا، گدا کا کام ہے گداگری کرنا. اب مالک کے اوپر چھوڑ دے کہ مالک دے گا کہ نہیں دے گا. فرمایا کہ مانگتے ہوئے اب اس بات پہ نہ کر، اس پر جھگڑے نہ کر. مانگنے والے کے جنازے کے بعد دعا کروں کہ نہ کروں، نماز کے بعد دعا کروں کہ نہ کروں، اس وقت دعا کروں کہ نہ کروں. فرمایا یہ جھگڑے ہیں ان لوگوں کے کہ جن کا دین مکمل نہیں ہے، ان کی اپروچ ناقص ہے، جو دعا پہ لڑتے رہتے ہیں. فرمایا لڑنا تو دعا کر، جو بھی موقع دعا کا مل جائے فرمایا تو دعا مانگ. مولا علی فرماتے ہیں کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، کہ تم دعا مانگو، تمہارا کام ہے دعا کا مانگنا، مالک کا کام ہے دعا کو قبول کرنا. فرمایا دعا رائے گاہ نہیں جاتی. فرمایا کہ مانگنا تیرا کام ہے، تو سوال کر، تو فقیر اور گداگر، تو عاجزی انکساری تکبر کی چادر کو اتار، غرور کی چادر کو اتار، اور شیطانی نفس کے پھندوں سے نکل کر اس کی بارگاہ میں بھیج کے کہے کہ یا اللہ میں تیرا منگتا گناہگار گداگر تیرا. اب اگر تو نے قبول نہ کیا تو کون قبول کرے گا؟ اگر تو نے نہ دیا تو کون دے گا؟ مالک ہر ایک کا دروازہ بند ہے، اب تیرا ہی تو دروازہ کھلا ہے. تو جناب علی فرماتے ہیں کہ دعا مانگ کر قبولیت کے لیے انتظار نہ کر. فرمایا یہ دعا آٹومیٹک خودکار نظام ہے کہ تو مانگے گا. قرآن کا حکم ہے کہ ادعونی استجب لکم، مانگنا تیرا کام ہے قبول کرنا. فرمایا کیوں کہ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ. فرمایا کہ دعا میں کیا چیز ہے؟
फरमाया दुआ मांग। ये तो कोई दुआ का तरीका ना हुआ कि दुआ मांगी है और फिर कभी कपड़ों से खेल रहा है, कभी चेहरे पर दाढ़ी से खेल रहा है, देख उधर रहा है, कभी उधर देख रहा है। फरमाया दुआ मांग तो पता चले कि तूने रब से मांगा है। फरमाया जब मांग, सहाबा कहते हैं, जनाबे अली फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम जब दुआ मांगते तो हुजूर अपने बुकों को खोल देते। फरमाया अपने दोनों बुक आसमान की तरफ करते और फिर जब हुजूर दुआ के बाद जब सलाम फेरते यानी हाथों को, तो क्या ऐसे कर देते? फरमाया ये दुआ नहीं है। फरमाया रसूलुल्लाह तो अल्लाह की बारगाह में जब अपने हाथ फैलाते तो यूं महसूस फरमाते कि अल्लाह का सारा फजल और करम जो है वो मेरे इन बुकों में आ गया है। और रसूलुल्लाह अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर, फरमाया कि दुआ का अदब, दुआ के आदाब हैं। फरमाया कि उम्मीद रख के दुआ मांग, ना उम्मीदी को छोड़ दे, उम्मीद से दुआ मांग, अदब के साथ दुआ मांग और उसकी अता पर यकीन रख। फरमाया एक तो दुआ है कि जो कबूलियत से हर सूरत में वो हम किनार होती है, कबूल होती है। फरमाया कि कभी तो हस्ब ख्वाहिश मिल जाती है, कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत उस दुआ के जरिए से आने वाली आफत और मुसीबत को टाल देता है और कभी ऐसा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस दुआ को फिर संभाल के रख देता है। फरमाया कि इस दुनिया में वो मांगता था कि मेरी रिस्क में बरकत हो जाए, दुकान में, कारोबार में, उम्र में, सेहत में बरकत हो जाए, वो मांगता था। फरमाया वो हकीम है, उसका देना फजल है, उसका न देना अदल है। फरमाया कि तू फजल पे उम्मीद रख के मांग, हो सकता है कि फजल करें ते बख्शे जामिन मैं वर्गे मुंह काले, अदल करें ते पकड़े जामिन। फरमाया कि अदल करे ते थर थर कंबिन उतिया शाना वाले हूँ। भाई जावेद फरमाया कि उससे तू अदल ना मांग, उससे फजल मांग, आमाल पर ना मांग, फजल पर मांग। भाई खलील फरमाया मांग, तेरा काम है सवाल करना, भिखारी का काम है सवाल करना। इसलिए मौला अली फरमाते हैं कि कभी आपने गदागर को नहीं देखा कि वो अमीरों गरीबों के जब दरवाजे पर जाता है तो आवाज कैसे लगाता है। फरमाया बड़े लोग उसके साथ धींगा मुश्ती, उसकी बेइज्जती भी करते हैं, उसकी इज्जत नफ्स पर वो बातें भी करते हैं। फरमाया कि फकीर से उलझा न करो, है तो दे दो, नहीं तो फिर एतराज न करो। फरमाया कि फकीर की तरह तू मांग, इस तरह का फकीर तो मांग बन कि वो दे दे तो शुक्र अदा कर, अगर नहीं दिया तो शिकवा न कर कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। फरमाया कि बस दुआ पे यकीन रख, दुआ का तरीका सीख। फरमाया ये तरीका फिर काल में समझ में नहीं आता, फरमाया ये अक्ल से समझ में नहीं आता, ये कल्ब जो मोहब्बत तकाजा करती है, जो रूह इश्क का तकाजा करती है। फरमाया इसकी तनाबे जब तक कल्ब से और इश्क से न मिले तो दुआ करने का तरीका नहीं आता। इसी को मौलाए रूम जो इकबाल के मुर्शिद हैं वो कहते हैं कि बिश्नो अज नाए हिकायत मी कुनम व जुदाई हा शिकायत मी कुनम। फरमाया जानते नहीं हो कि ये जो बांसुरी है जो दरख्त की कोंपल से बनी है ये रो रही है। फरमाया लोग बांसुरी बजाते हैं तो बांसुरी से वो लज्जत लेते हैं, कहते हैं ये क्या कह रही है। फरमाया दिल वाले कहते हैं कि ये अपने बिछड़ने की दास्तान बयान कर रही है कि मैं अपने असल से बिछड़ गई हूँ। मौलाना रूम हिकायत में और इसमें फरमाया कि ये जो बांसुरी है ये तशबीह और मिसाल है रूह की। फरमाया कि जब रूह माला आला से बिछड़ी और उस पर फिर गुनाह और जिस्म और नासूद की कैफियतें आई तो ये बिछड़ गई, हमें अब ये बातें अच्छी ही नहीं लगती। फरमाया कि इसके लिए है दुआ। फरमाया दूसरी चीज है इस्तिगफार। फरमाया ये जो इस्तिगफार है कि इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहू कान गफ्फारा। फरमाया इस्तिगफार का माना है माफी। फरमाया जब बंदा माफी मांगे तो इस बात पर अब न पड़े कि माफी हुई कि नहीं हुई। फरमाया कि माफी मांगना तेरा काम है, उस गफूर और रहीम का माफ करना ये उसका काम है। फरमाया माफी तू मांग, इस्तिगफार तू कर, उठते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, जागते हुए अपनी कमजोरी का इजहार कर और इस्तिगफार कर। फरमाया ये जो इस्तिगफार है ये क्या है। हुजूर सैयदना
امام حسن المجتبی علیہ السلام یہ خاندان نبوت کے عظیم چشم و چراغ ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بڑے صاحبزادے، حسین پاک کے بڑے بھائی حضرت امام حسن کے متعلق سبی ابن مالک یہ روایت کرتے ہیں، اور حضرت امام حسن بصری نے اس روایت کو نقل کیا کہ حضرت امام حسن تشریف فرما تھے اور ایک شخص روتا بلکتا اور سکھتا ہوا آیا کہ حضرت مصیبتوں میں گھر گیا ہوں، کوئی تو نسخہ، کوئی تعویذ، کوئی دھاگا، کوئی دم، کوئی نقش، کوئی تعویذ تو آپ عطا فرمائیں، کوئی میرا علاج۔ یہ خاندان نبوت کے لوگ یہ معالج تھے، یہ طبیب تھے، دکھی پریشان حال لوگ ان کی خدمت میں آتے تو یہ ان کی پریشانیوں کا عجیب انداز میں علاج فرماتے۔ امام حسن علیہ السلام سے اس نے کہا یا حضرت کہ اتنی مصیبت اور پریشانی میں ہوں، فرمایا جاؤ استغفروا ربکم انہو کان غفارا، فرمایا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ، استغفار کر، اللہ تعالیٰ تیرے دکھ کو دور فرمائے گا۔ وہ بندہ ابھی بیٹھا ہے، ایک اور بندہ آ جاتا ہے حضرت امام حسن کی خدمت میں، ایک اور بندہ آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ یا حضرت ہمارے وسیب میں علاقے میں ایک عرصہ ہو گیا ہے کہ ہمارے ہاں بارش کوئی نہیں آئی، جن و انس چرند پرند جانور جو ہیں وہ پانی کی بوندوں سے ترس گئے، اور غلہ و اناج میں کمی ہو گئی ہے، اور کوئی شے جو ہے ہمارے ہاں سرسبزہ اور شادابی کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت امام حسن نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، فرمایا استغفروا ربکم انہو کان غفارا۔ سبحان اللہ، امام حسن فرماتے ہیں کہ جاؤ تم جا کر استغفار کرو۔ سبحان اللہ، یہ دوسرا بندہ راوی بیان کرتا ہے سبی ابن مالک، امام حسن بصری سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ ابھی وہ دو آدمی یہ سوال کر کے بیٹھے ہی تھے تو ایک تیسرا فرد آ گیا۔ کیا آ گیا؟ ایک تیسرا فرد آیا، اس نے کہا کہ حضرت تکلیف میں اور تکلیف میں مبتلا ہوں، برس کی مرض میں میرا سارا جسم جو ہے وہ مفلوج ہو گیا ہے، حضرت کوئی علاج، کوئی دم۔ تو حضرت نے علاج کیا تجویز فرمایا؟ فرمایا استغفروا ربکم انہو کان غفارا، فرمایا جاؤ اور استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ بیٹھے ہی تھے تو ایک چوتھا سائل بھی آ گیا، اس نے اپنی ببتا، اپنی کہانی کہ گھر میں لڑائی اور جھگڑا ہے خاندان کے، ماں اور باپ کا اولاد سے جھگڑا، اولاد کا جھگڑا اور میاں بیوی کا جھگڑا، گھر میں خاندان کسی کا رخ کہیں ہے، کسی کا رخ کہیں ہے، خاندان کی اکائیاں اور خاندان کے افراد ان کے قبلے بدل گئے ہیں، کوئی بات آدمی کوئی کسی کی سننے کو تیار ہی نہیں، سبحان اللہ، گھر گھر میں فساد اور جھگڑا ہے۔ حضرت کوئی علاج، حضرت نے ارشاد فرمایا استغفروا ربکم انہو کان غفارا، فرمایا کہ جاؤ اور جا کر تم استغفار کرو۔ وہ راوی بیان کرتا ہے کہ یہ ابھی چار افراد نے اپنے مسائل اور اپنی مشکلات کا یہ ذکر کیا تو حضرت نے چاروں کو استغفار کا علاج تجویز فرمایا۔ پھر پانچواں بندہ آیا، میرے استادی المکرم شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری اس روایت کے ضمن میں کہ ایک پانچواں بندہ آیا، اس نے کہا کہ حضرت اولاد کوئی نہیں ہے، اولاد کوئی نہیں ہے، علاج کر کر کے تھک گیا ہوں، جڑی بوٹیوں سے مجھے حکما نے اس طرح کر دیا کہ اولاد نہیں ہو رہی۔ حضرت نے فرمایا جاؤ استغفروا ربکم انہو کان غفارا۔ ایک مروانی بنو امیہ کا بدگماش خاندان نبوت سے وہ عداوت اور دشمنی رکھنے والا ایک فرد بیٹھا تھا، خارجی تھا، جو اہل بیت کے ذکر سے چڑھتے ہیں، یزید صفت۔ حضرت امام حسن کو اس نے تیکھے لفظوں میں، تیکھے نکیلے کٹیلے انداز کے اندر دیکھا، فرمایا کہ حسن تم خاندان نبوت، مادن نبوت کی کان ہو، کان نبوت کے چشم و چراغ ہو، کہ تمہارا خمیر، تمہارا آرگنائزیشن، تمہاری جبلت و سرشت وہ نبوت کے نور سے ہوئی ہے، کہ تمہارا عقل اور تمہارا نفس اور تمہارا قلب اور تمہاری روح یہ براہ راست مادن نبوت سے اس کا تعلق ہے، کہ آپ نے وہ جو بیمار تھا اس کو بھی استغفار تجویز کیا، اور جو بے اولاد تھا اس کو بھی آپ نے استغفار تجویز فرمایا، بارش کے نہ آنے کا علاج آپ نے استغفار سے تجویز فرمایا، گھر کے اندر جھگڑے اور عداوتوں میں
گرے ہوئے خاندان کو بھی آپ نے استغفار تجویز فرمایا. یہ 5 افراد تھے. حضرت ہمیں یہ تو بتائیں کہ آپ کو یہ کوئی سستا سودا مل گیا ہے؟ جناب امام حسن قرآن مجید کی آیت پڑھنے لگتے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا کہ یہ سستا سودا نہیں ہے. فرمایا تمہیں معلوم نہیں فساد فی البر والبحر. فرمایا کہ جب خشکی اور تری میں فساد پھیل جاتا ہے، جب لڑائیاں اور جھگڑے، عداوتیں، نفرتیں، جب سماجی نظام بگڑ جاتا ہے، جب سیاسی نظام کی اکائیاں بگڑ جاتی ہیں، جب مالی نظام میں کرپشن، بددیانتی، ہر بندہ عمر حیات حسینی سے لے کر ہر بندے کے مال میں حرام کی آمیزش ہو جاتی ہے اور حرام اور حلال کا فرق ختم ہو جاتا ہے، ہر ایک اپنی آمد سے زیادہ وسائل کے باب میں پریشان مفلوق الحال اور وہ اندر سے اکھڑا ہوا ہے. جس کو کھولو، جس کو کھولو، جس کی گٹھڑی کھولو وہی پریشان ہے. فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ قرآن نے یہ علاج تجویز کیا ہے. فرمایا کہ جب فساد فی البر والبحر، فرمایا یہ فساد فی البر جو ہے یہ گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور وہ گناہ جو تنہائی میں بیٹھ کر کرتے ہیں، وہ گناہ جو اللہ کے حرام کو حلال کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، جان بوجھ کر حرام تو نہیں چھوڑتے. فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ پھر یہ میرے نانا کی حدیث ہے، جب گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے پھر بیماریاں. فرمایا کرونک، واٹ از کرونک؟ فرمایا یہ کرونک کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ بیکٹیریا اور وائرس، یہ پہلے زمانوں میں طاعون کی صورت میں یہ بیکٹیریا اور وائرس، یہ بیماریاں نزلہ، زکام، کھانسی کی آتی رہی. یہ نیٹ پر بھی یہ بات لوگ سنیں گے، ہمارے یوٹیوب النور چینل پر بھی یہ بات جائے گی. یہ ماسٹر رب نواز صاحب کی اس فاتحہ کے اس موقع پر یہ ایک پیغام ہے دوستو. یہ سارا اضطراب عمر حیات حسینی کا بھی، یہ جو فقط تقریریں ہیں. فرمایا اندر خانہ کوٹھا ویران ہے، کیونکہ اس کوٹھے میں دیو آ کر بستا ہے، جن آ کر بستا ہے، تباہم واہم وسوسے، بے یقینی، نا امیدی، کفر اور منافقت میں جو ڈیرے لگا رکھے ہیں. فرمایا یاد رکھ لو اس کا علاج ایک ہی ہے، وہ ہے استغفار اور وہ ہے توبہ. فرمایا کہ یہ ساری بیماریاں، فرمایا کہ پھر جب گناہوں کی صورتیں، شکلیں بدل جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی بیماری کی صورتیں بھی بدل جاتی ہیں. یہ اصل میں یہ جو کچھ یہ جو سماجی فاصلے، میرے پاس وقت نہیں، میں بات ختم کرتا ہوں. میں آپ کو ایک لاجیکلی بات بتاتا ہوں حکمت کے باب میں کہ وجہ کیا ہے کہ یہ جو سماجی فاصلے سسٹم جو ہیں، یہ پورا میکینزم پوری دنیا کا یہ جو خراب ہوا ہے، اور وہی لوگ کہ جنہوں نے یہ سارے معاملات کیے خود اس گڑھے میں خود گر چکے ہیں. اب علاج تجویز ہو رہے ہیں، علاج ہوتے رہیں گے. ہم ان علاجوں پر یقین رکھتے ہیں، علاج ہونا چاہیے، لیکن مادی علاج کے ساتھ ساتھ جب تک ایمانی علاج نہیں ہوگا، جب تک مسجد آباد نہیں ہوگی، جب قرآن کی تلاوت سے پیشانیاں اور زبان آباد نہیں ہوگی، جب قلب کی دنیا، یہ نفس کی دنیا، یہ روح کی دنیا، یہ دماغ کی دنیا، یہ عقل اور نفس اور قلب اور روح. فرمایا اس کی صحیح ڈائریکشن، یہ جو ہارڈ ویئر انسانی جسم ہے اور اس کے اندر جو سافٹ ویئر جو اللہ نے 4 چیزیں رکھی ہیں، جب تک اس کی ڈائریکشن اور اس کی سمت صحیح نہیں ہوگی، جو بھی علاج کرو گے ناقص رہے گا. اس کا علاج ہے ایک توبہ، استغفار. اس وقت پیروں کو بھی توبہ، مولویوں کو بھی توبہ، ہمیں سب سے زیادہ توبہ، پڑھے لکھے لوگوں کو توبہ، وہ عام لوگ ہیں، دیہاڑی دار ہیں، ان کو توبہ. یہ آپ کے میرے کی یہ گناہوں کی شامت ہے. یہ سارا نظام یہ گناہ کے باعث ہے. فرمایا کہ وہ پھر کریم ہے، اس کریم نے پھر اس کمزور انسان کی اس کمزوری کا علاج تجویز کیا ہے. فرمایا وہ کمزوری کا علاج ہے توبہ اور استغفار. فرمایا توبہ و استغفار کی صورت کیا ہے؟ فرمایا وہ رسول اللہ کی صورت ہے اور رسول اللہ کی آل کی صورت ہے، اصحاب رسول کی صورت ہے، صدیق و عمر و عثمان و علی کی صورت ہے. فرمایا کہ ان کے احوال نسلوں کو پڑھاؤ،
بچوں کو پڑھاؤ، اور یہ سارے جو سسٹم ہے فرمایا یہ فقط ان کی خرابی کی بنیادی وجہ وہ ہم خود ہیں۔ فرمایا اس کا جو علاج ہے، جس کو اقبال نے بھی کہا تھا اور جس کو ہر عہد کے مجدد اور مصلح نے کہا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے۔ فرمایا اس خودی کا کیا معنی ہے کہ تو خودی کو کر بلند اتنا؟ فرمایا کہ اس خودی کو فرمایا رب کی بارگاہ سے جوڑ، رسول اللہ سے جوڑ۔ فرمایا کہ جب تو جوڑے گا تو پھر خدا خود بندے سے پوچھے گا کیا؟ فرمایا پھر شفا ملے گی، سکون ملے گا، راحت ملے گی، آسودگی ملے گی۔ اللہ رب العزت آپ کی میری حاضری کو، اس توبہ اور استغفار کو محترم فوجی ماسٹر رب نواز صاحب کی روح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ اس کے صاحبزادہ اور باقی ان کے لواحقین غمزدگان خاندان کو، اہل خانہ کو صبر اور اجر کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنی موت آخرت کی طرف دھیان کر کے اللہ توبہ اور استغفار کی اپنی زندگی کو سدھارنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔